حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا ڈر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باجماع اہل سنت انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی، انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا، فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا، وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرے۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہیں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائے گا، اور اس کی خفگی سے اللہ تعالی شانو ناراض ہو جائیں گے، تو ربیہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلہ میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلہ میں یوں کہہ، اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرماوے۔ فائدہ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ ہے اللہ کا خوف کہ ایک معمولی سے کلمہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلہ کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ لے لیں۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں مومن وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں، اور مومن وہ ہے جو لغو اور بیکار باتوں سے بچتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت جو ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنی، کہ بھی زبان کی حفاظت ہوگی تو غیبت نہیں ہوگی، چغلی نہیں ہوگی، بہتان نہیں ہوگا۔ تو علماء فرماتے ہیں 18 کبیرہ گناہ جو ہے وہ زبان سے ہے۔ جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ سے بچنا، حدیث میں آتا ہے بے شک سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تب اللہ کا سلام آیا جب سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگا دیا، مال بھی اور جان بھی اور وقت بھی، ٹاٹ کا لباس بن گیا۔ اس لیے ہمارے پاس آج موقع ہے، وقت ہے کہ بھی ہم بھی جو ہے اللہ کے راستے کے اندر نکلیں، ایمان کو سیکھیں۔ اللہ قرآن میں فرمائے اے ایمان والو تم ایمان لے کر آؤ۔ صحابہ خود فرماتے کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا اور بعد میں قرآن سیکھا۔ ایمان جو ہے وہ سیکھنے کی چیز ہے، ایمان جتنا بڑھے گا اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے
کہ ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آؤ۔ تو ایمان کی محنت میرے اور آپ کے ذمے ہے، اچھے اخلاق سیکھنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اور کسی کا 1 روپیہ بھی نہ کھانا، جو ہے جس کا جو کچھ دینا ہے وہ دنیا میں ہی دے لے، اور نمازوں کا اہتمام کرنا۔ جو نماز میں سستی کر رہے ہیں ان کو جو ہے فضائل سنا کر جو ہے مسجد میں لے کر آنا، اور وہ جو ہے 100% نمازی بن جائیں، 100% نمازی بن جائیں، اعمال والے بن جائیں۔ یہ جو اس وقت حالات آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بھی پیسے کی کمی ہے، چیزوں کی کمی ہے، نہیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان اور تقوی کی زندگی کو اختیار کریں تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں۔ تو اس لیے جو ہے ایمان کو سیکھنا اور جو ہے اعمال کو سیکھنا، نبیوں کے بعد جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے درجہ، جو ہے سارے نبیوں کے بعد۔ تو اس لیے جو ہے میرا بھی ارادہ ہے موت تک کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو سیکھنا اور پوری دنیا میں جانے کا، اور آپ سارے بھی ارادے کریں، تیار ہیں اس کے لیے؟